الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق وخاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قربانی کے ہم نے مختلف قسم کے احکام اور مسائل جو ہیں وہ پڑھے ہیں۔ آج ہمارے پاس قربانی کے مسائل میں سے کچھ متفرقہ مسائل ہیں، مختلف قسم کے مسائل جن کا قربانی سے تعلق ہے، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ مسائل ہم کتاب سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ وہ مسائل ہیں کہ جو ہم پہلے پچھلے جو ہمارے لیکچرز ہیں ان میں نہیں پڑھ سکے، تو انشاءاللہ ان مسائل کو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت یہ ہے، تشرع لأہل کل بیت، تشرع لأہل کل بیت، قربانی ہر خاندان کے لیے مشروع ہے، قربانی ہر خاندان کے لیے مشروع ہے۔ اب اس کی مشروعیت پہ تو تمام امت کا اتفاق ہے کہ قربانی مشروع ہے، لیکن اس کا حکم کیا ہے اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، اور اس کی مناسبت کیا ہے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح جو ہے وہ کرنے کے لیے چھری چلا دی، تو اللہ تعالیٰ نے مینڈا بھیج دیا اور چھری اس پہ چل گئی، اور اللہ نے اس کی بات کا قرآن کریم میں ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سنت بنا دیا امت محمدیہ کے اندر، اور اس چیز پہ ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اور قربانی کا حکم کیا ہے تو اس پہ بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو ہمارے بہت سارے علماء قربانی کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اور بعض علماء اس کو واجب کہتے ہیں، تو دلائل دونوں طرف موجود ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ اصل یہی ہے کہ صاحب استطاعت ہو، جس کے پاس استطاعت ہو، خصوصاً آج کے دور میں کہ جب لبرل جو ہے وہ اسلام سے اور اس طرح کے جو ہمارے شاعر اسلام ہیں ان سے مسلمانوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک کبھی اور غلیظ جو ہے وہ خباثت اور ہتھ کنڈوں کے ساتھ، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، خصوصاً جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں ان کو قربانی کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی، تو اس کے اندر مسئلہ ہے جی وَأَقَلُّهَا شَاةً، اور قربانی میں کم از کم ایک بکری ہے، قربانی کے اندر کم از کم ایک بکری ہے، بکری سے نیچے کوئی نہیں، بکری سے نیچے کوئی نہیں ہے، کوئی مرغی کی قربانی نہیں کر سکتا، انڈے کی قربانی نہیں کر سکتا، کم از کم جو ہے وہ ایک بکری ہے، اور زیادہ سے زیادہ اونٹ ہو سکتا ہے، گائے ہو سکتی ہے، یعنی جس کے اندر 7 یا 10 حصوں تک بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ تو یہ کم از کم ایک بکری، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ 100 تک بھی اونٹ جو ہے وہ ذبح کیے ہیں۔ عطا بن یسار نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول کریم علیہ السلام کے زمانے میں قربانیاں کیسے ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، یہ وہ حدیث ہے جس کی طرف میں اس دن اشارہ کر رہا تھا کہ لوگوں نے اس کے بعد جو ہے وہ دیکھا دکھائی، یعنی فخر اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خاطر لوگوں نے زیادہ قربانیاں کر دی، دکھاوے کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وگرنہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کرتا تھا، یعنی ایک ہی قربانی کرتا تھا۔ یہ نہیں کہ اگر گھر کے 10 افراد ہیں تو 10 قربانیاں ہی کریں، 10 قربانیاں ہی کی جائیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض جو پختون ہیں ان کے اندر باقاعدہ یہ فتویٰ دیا جاتا ہے ان کے مولانا صاحب کی طرف سے کہ جی عورت کے پاس اگر زیور ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس پر بھی قربانی دینا لازم ہے، اس پر بھی قربانی دینا لازم ہے، کیونکہ احناف کے ہاں قربانی واجب ہے، کیونکہ احناف کے ہاں صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے، تو اس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص گھر کا فرد جو ہے جس کے پاس مال ہے، تاکہ عورت جس کے پاس اپنا ذاتی زیور ہے وہ بھی قربانی کرے گی اور لازمی طور پہ کرے گی، حالانکہ یہ حدیث اس کی نفی کر رہی ہے، یہ حدیث اس فتوے اور اس سوچ کی نفی کر رہی کہ لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا چاہتا ہے تو ہم نے بات کی تھی کہ کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ دکھاوا مقصود نہ ہو یا شہرت مقصود نہ ہو یا مطلب کہ کسی دوسرے کا مقابلہ کرنا مقصود نہ ہو، تو یہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ اسے کھاتے تھے اور کھلاتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے تکبر شروع کر دیا، اور تو اس طرح ہو گیا جو تم آج دیکھ رہے ہو، یعنی آج کی صورتحال، یہ صحابی کے زمانے کے اندر یہ کام شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے پھر اس پر رد کیا کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے تھے نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا ایک بکری تمام گھر والوں کی طرف سے کفایت کر جائے گی یا صرف ایک آدمی کو ہی کافی ہوگی، تو اس میں اختلاف ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ ایک بکری پورے گھر والوں کو کفایت کر جائے گی، ہر گھر کے فرد کو قربانی کرنا اس پر لازم نہیں ہے، ہر گھر کے فرد پر قربانی کرنا لازم نہیں ہے، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی،
اور یہی اصل میں مطلوب ہے۔ باقی رہی بات اس کو قیاس کرنا زکوٰۃ پر، تو یہ صحیح نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جیسے زکوٰۃ جس کے ملکیت میں جتنا مال ہے اگر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ دی جائے گی، ویسے ہی اگر کسی کے پاس جو ہے وہ نصاب کے برابر مال ہے تو وہ قربانی بھی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہے اور یہی راجع ہے۔ باقی انہوں نے مزید اقوال یہاں ذکر کیے ہیں جیسا کہ آپ فہرست میں دیکھ رہے ہیں مختلف علماء کے اقوال۔ اونٹ اور گائے کے حصے کے بارے میں یہ مسئلہ ہم نے وہاں نہیں پڑھا تھا، اس وجہ سے اس مسئلے کو ہم یہاں پڑھیں گے۔ اونٹ کی قربانی میں 10 افراد جبکہ گائے کی قربانی میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے متعلق کئی ایک مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 7 افراد مل کر 10 والا اونٹ اگر کرنا چاہتے ہیں، یا اگر 2 افراد مل کر ایک پوری گائے کرنا چاہتے ہیں تو کیا خیال ہے؟ ہاں جی، یہ اصل میں اشکالات ہیں نا، بعض لوگ یہ پیدا کرتے ہیں اشکالات، تو اس مسئلے کو ہمیں کلیئر کرنا ہے نا کہ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں لیکن 3 بندے کر رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ کر سکتے ہیں سر۔ کر سکتے ہیں، اور اگر 2 بندے اونٹ کریں تو پھر سر وہ بھی کر سکتے ہیں، میکسیمم کی تعداد بتائی ہوئی ہے کہ اس میں 7 ہو سکتے ہیں اور اس میں 10 ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، احسن۔ تو 7 اور 10 یہ حد ہے، لیکن اگر کوئی 2 بندے مل کر کوئی اونٹ خرید لیتے ہیں یا کوئی گائے خرید لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، 3 بندے اگر مل کے خرید لیتے ہیں، لیکن حد 7 ہے یا 10 ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے، یہ اصل میں مقصود ہے بتانا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضاحی او فحضر الاضاحی او الاضحى، تو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، فحضر الاضحى تو عید الاضحیٰ جو ہے حاضر ہوگی، اس کا ٹائم ہو گیا، وقت آ گیا، تو عید الاضحیٰ جو ہے اس کا وقت آ گیا، فاشترکنا فی الجزور عن عشرۃ والبقرۃ عن سبعۃ، تو ہم نے شراکت کی، جزور کا معنی اونٹ ہے، اونٹ میں 10 بندوں نے اور گائے میں 7 نے، یعنی ہم نے اس کو کیا 10 بندوں سے اونٹ کو کیا اور 7 بندوں سے گائے کو کیا۔ اور یہ جو حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، یہ حدیث جو ہے وہ صحیح سنن ابن ماجہ میں اور نسائی ترمذی وغیرہ مسند احمد وغیرہ میں موجود ہے، اور حدیث صحیح ہے، اور حدیث صحیح ہے تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ اونٹ کے اندر کتنے حصے ہوں گے اور گائے کے اندر کتنے حصے ہوں گے۔ ایک اور حدیث سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ذوالحلیفہ مقام پر تھے، ہمارے ساتھ بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ، ہمارے ہاتھ بکریاں اور اونٹ لگے، لوگوں نے جلدی جلدی انہیں ذبح کر کے ہانڈیاں چڑھا کر ابالنا شروع کر دیا یا ابالنی شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام تب تشریف لائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، تو اب جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، ثم عدل 10 من الغنم بجزور، اللہ کے نبی علیہ السلام نے 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا۔ جن روایات میں ہے کہ اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، کہ گائے 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کی جائے گی اور اونٹ بھی 7 آدمیوں کی طرف سے قربان کیا جائے گا۔ ایسی تمام روایات کے متعلق بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حج کے متعلق ہیں، یعنی دوران حج قربانی کرنے والے ایک اونٹ میں صرف 7 افراد ہی شریک ہوں گے، اور بعض علماء کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے، یعنی اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 7 بھی ہو سکتے ہیں، اور یہی زیادہ راجح ہے، واللہ عالم، کہ مطلب کہ 7 تک بھی شریک ہو سکتے ہیں اور 10 بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ اگر 2 بندے بھی ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر استطاعت ہو تو اکیلا آدمی بھی اونٹ یا گائے کی قربانی کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہر عن آل محمد فی حجۃ الوداع بقرۃ واحدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آل کی طرف سے حجۃ الوداع میں ایک گائے جو ہے اس کو ذبح کیا، ایک گائے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا، اور یہ روایت جو ہے وہ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔
آگے اس کے وقت کو ذکر کر رہے ہیں، یہ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں، اور وقتها بعد صلاۃ عید النحر الى آخر ایام تشریقی، کہ اس کا وقت جو ہے وہ یوم النحر یعنی عید کے بعد سے لے کر آخری ایام تشریق کے دن تک ہے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں جی۔ وافضلها اسمنها ولا يجزئ ما دون الجذع من الضأن والثني من المعز، تو کہتے ہیں کہ افضل قربانی وہ ہے جو زیادہ موٹی تازہ، موٹی تازی ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی قربانیوں کو، قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے، باقاعدہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ تو افضل یہ ہے کہ انسان قربانی کا جانور خریدے کافی کافی عرصہ پہلے، ایک وقت پہلے، اور اس کو موٹا تازہ کرے، اس کو اچھا کھلائے پلائے، کیونکہ اس کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کے پاس گھر کے اندر کوئی مناسب جگہ نہیں ہے، یا اس کے لیے چارے کا انتظام نہیں ہے، شہروں کے اندر عموماً مشکل ہوتا ہے بسا اوقات جانور کو 1 مہینہ 2 مہینہ پہلے لے کے آنا اور اس کو پالنا اور اس کو خوراک دینا وغیرہ مشکل ہوتا ہے۔ چلے دیہاتوں کے اندر تو چل جاتا ہے، لیکن شہروں کے اندر چارے کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر رہائش کا، اس کو رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا طرز عمل یہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہ ہے، تو جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہونا چاہیے، صحت مند ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اور بھیڑوں میں جزے اور بکریوں میں دونتے، یعنی جانور جو ہے اس سے کم عمر کا کافی نہیں ہوگا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا ضحى اشترى کبشین سمینین، اللہ کے نبی جب قربانی کرتے تو آپ 2 موٹے تازے مینڈے خریدا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قربانی کرتے تو 2 موٹے تازے مینڈے خریدتے تھے، جس کا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی اہتمام کرتے تھے کہ جانور موٹا تازہ ہو، جانور جو ہے وہ موٹا تازہ ہو، بالکل دبلا پتلا نہ ہو کہ وہ جو ہے وہ قربانی کے قابل نہ ہو، یا اس کی ظاہری شکل و صورت ہی عیب دار نظر آ رہی ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے اہتمام ہوتا تھا اس دور کے اندر۔ حضرت امامہ بن سہل فرماتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، ہم مدینہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے، اور مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ تو یہ ہے، واضح ہے کہ ان روایات سے یہ وضاحت نہیں ہے کہ موٹے جانور دوسرے جانوروں سے افضل ہیں، تاہم اگر اس وجہ سے کہ موٹے جانور میں گوشت زیادہ ہوگا اور اس سے غربا کا زیادہ فائدہ ہو سکے گا، یہ کہہ دیا جائے کہ موٹا جانور افضل ہے، تو یقیناً بے جانا ہوگا۔ لیکن صحیح بات یہی ہے، اس میں شک والی کیا بات ہے؟ جتنا جانور زیادہ صحت مند موٹا تازہ ہوگا اتنا زیادہ اجر و ثواب ہوگا، بلکہ علماء نے باقاعدہ، یہ صاحب کتاب تو یہ صراحت نہیں کر رہا ہے، لیکن علماء نے باقاعدہ جو ہے وہ بعض علماء نے یہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ قربانی کا اجر و ثواب 2 چیزوں پر منحصر ہے۔ قربانی کا اجر و ثواب 2 چیزوں پر منحصر ہے، ایک اخلاص پر کہ نیت خالص ہو اور اللہ کے لیے کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جانور موٹا تازہ ہو، وہ جانور موٹا تازہ ہو، تو اس مناسبت سے قربانی کا اجر و ثواب ہے۔ بسا اوقات آدمی جانور بہت موٹا تازہ کرتا ہے، صحت مند اور بڑا جانور کرتا ہے، لیکن نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کے یا تو مکمل اجر سے محروم ہو جاتا ہے، یا پھر اس کے کچھ نہ کچھ اجر میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس قدر اخلاص میں کمی واقع ہوگی اسی قدر اس جانور کے اجر و ثواب میں بھی، قربانی کے اجر و ثواب میں بھی کمی واقع ہوگی۔ لیکن بسا اوقات ایک آدمی جو ہے وہ دبلا پتلا جانور کر رہا ہوتا ہے جو اس کی استطاعت ہوتی ہے، لیکن نیت خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس دبلے پتلے جانور کو بھی، یعنی چھوٹے جانور کو بھی اللہ تعالیٰ اونٹ کے برابر بنا دیتا ہے اس کی نیت خالص ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ میں متعدد بار ذکر کر چکا ہوں۔ علامہ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ، حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ چھوٹا سا عمل اخلاص کی وجہ سے، نیت خالص ہونے کی وجہ سے پہاڑ کی مانند بنا دیا جاتا ہے، اور بسا اوقات پہاڑ کی طرح کا بڑا عمل اللہ تعالیٰ نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ذرے کے برابر بنا دیتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے کہ نیت کا کتنا زیادہ عمل دخل ہے۔ لیکن بہرحال نیت کے ساتھ ساتھ جانور بھی صحت مند اور موٹا تازہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے اندر انسان کے اجر و ثواب میں مزید اضافہ ہو۔ تو اس میں انہوں نے ابن قدامہ حنبلی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ ابن قدامہ حنبلی جو ہے وہ مغنی میں لکھتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا موٹا ہونا اور عمدہ ہونا مسنون عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صاحب اس کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم جو ہے اس سے مراد یہ کہ جانور موٹا تازہ، اور یہ حدیث میں باقاعدہ تفسیر کی گئی ہے، عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، اور بعض مفسرین نے یہ تفسیر لکھی ہے اس آیت کی تفسیر کے اندر، کہ جس کے اندر آتا ہے کہ
یہ سن لیا، اب اور سنو اللہ کی نشانیوں کی جو تعظیم کرے، ومن يعظم ذلك ومن يعظم شاعر اللہ فإنها من تقوى القلوب، کہ جو اللہ تعالیٰ کی شاعر اور شاعر اللہ کی تعظیم اور احترام کرتا ہے، یہ تقوی میں سے، دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ تو اس کی تفسیر میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ جانوروں کو موٹا تازہ کرنا اور موٹے تازے جانور عمدہ کو ذبح کرنا، یہ اصل میں شاعر اللہ کی تعظیم میں سے ہے۔ بعض مفسرین سے یہ تفسیر بھی مروی ہے، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ پیڑ کا جزا بھی چل جائے گا کھیرا، جبکہ مسنہ جو ہے یا مسنہ یہ دو دانتا جانور جو ہے اس پہ بولا جاتا ہے اس کا اطلاق۔ آگے چند وہ معیوب جانور ہیں یا وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، یہ ہم مسئلہ پڑھ چکے ہیں جی۔ وَيَتَصَدَّقُ مِنْهَا وَيَأْكُلُ وَيَدَّخِرُ وَالذَّبْحُ فِي الْمُصَلَّى أَفْضَلُ، اور وہ قربانی کرنے والا اسے صدقہ بھی کرے گا، خود کھائے گا اور ذخیرہ بھی کر سکتا ہے۔ عیدگاہ میں قربانی کرنا افضل ہے، عیدگاہ میں یعنی جہاں عید پڑھی گئی ہے وہاں ہی قربانی کرنا افضل ہے۔ لیکن صاف ظاہر ہے کہ یہ اس دور میں تھا، آج کل جو ہے وہ اس طرح مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا، خصوصاً عیدگاہیں باقاعدہ کوئی اتنی کھلی نہیں ہوتی، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ان کی صفائی کا معاملہ ہوتا ہے کہ صفائی کون کرے گا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یہ افضل ہے لیکن ضروری نہیں، یہ امام شوکانی کے بقول ہے۔ تو اس کے اندر اب سوال اس سے ہمارا مسئلہ یہ بنتا ہے، یا یہاں اس مسئلے پہ بات کی گئی ہے کہ قربانی کا جانور جو ذبح کرے اس کا گوشت کیا سارا خود کھا سکتے ہیں یا فقراء اور مساکین کو اس میں سے دینا لازم ہے، کیا تقسیم ہونی چاہیے؟ تو اس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ قربانی کرنے والا اسے صدقہ کرے، خود کھائے اور ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل یہ ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے وہ آدمی اگر کھا لیتا ہے، رکھ لیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا دوسرے کو، اصل یہ ہے کہ جائز ہے، لیکن خلاف اولا ہے۔ افضل یہ ہے کہ اس میں دوسروں کو بھی شریک کیا جائے تاکہ اس قربانی کا مقصد جو ہے، اور اس کی طرف اشارہ ہمیں ملتا ہے حدیث سے، اس کی طرف ہمیں اشارہ ملتا ہے حدیث سے، اور وہ حدیث جیسے میں نے ذکر کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی کہ لوگ فقر و فاقے میں ہوتے تھے، آغاز میں شروع میں قحط سالی پڑ گئی، لوگ فقر و فاقے میں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گوشت کو 3 دن سے زیادہ کھانے اور ذخیرہ کرنے سے منع کیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگ فقر و فاقے میں تھے، قحط سالی کے ایام میں تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو 3 دن سے زیادہ گوشت ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں جب خوشحالی آئی، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دیا مسلمانوں کو، تو اس وقت پھر اجازت دے دی گئی کہ کوئی شخص جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ بھی جو ہے وہ گوشت کو ذخیرہ کر سکتا ہے۔ اور ہم نے حضرت عائشہ کی حدیث پڑھی تھی کہ وہ جانوروں کے جو کھر ہوتے ہیں، یعنی ان کے جو پائے ہوتے ہیں، اس کو وہ جو ہے 15 دن تک بھی رکھ کے کھاتے رہتے تھے، یہ روایت بھی ہم نے پڑھی تھی۔ تو اصل اور افضل یہ ہے کہ اس میں دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا جائے، خصوصاً وہ لوگ جو قربانی نہیں کر رہے یا قربانی نہیں کی انہوں نے اور محتاج ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ خوشبو تو سب تک جاتی ہے، خوشبو نہیں تو مطلب کہ اثر تو سب تک پہنچ جاتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ قربانی کے جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ بعض علماء نے کہا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک حصہ جو ہے وہ فقراء اور محتاج لوگوں کو دینا چاہیے، دوسرا عزیز و اقارب کو، اور تیسرا خود استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اس تقسیم کی کوئی واضح دلیل نہیں، اس تقسیم کی کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ ہم چند ایک دلائل اس موضوع پر پڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ بھی کرو۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ 3 حصے کرنے کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث میں ملتا ہے۔ لیکن بہرحال بعض علماء نے اس کو اچھا سمجھا ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز جس میں شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس میں تصرف کر سکتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں۔ یہ جو حضرت عائشہ کی روایت ذکر کی گئی ہے، یہ روایت صحیح مسلم میں ہے، یہ روایت صحیح مسلم ہے جس میں آپ نے فرمایا کلوا وادخروا وتصدقوا، کھاؤ، ذخیرہ بھی کرو اور صدقہ بھی کرو۔ ہمارے ہاں بعض لوگ کیا کرتے ہیں جی، ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہے قربانی سے پہلے ہی اپنی فریج وغیرہ جو ہے اس کو اچھی طرح ٹاکی شاکی مار کے، کپڑا شپڑا مار کے صاف سوف کر دیتے ہیں، پہلے جو ہے وہ
وہ جو الیکٹریشین ہوتے ہیں ان کو چیک وغیرہ کروا لیتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی اسٹاک کرنا ہے، اور پہلے سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں کہ سارا ہی اسٹاک کرنا ہے، سارا ہی اسٹاک کرنا ہے۔ ویسے میں ایک بات کروں کہ جب انسان قربانی کرتا ہے نا اللہ کی ذات کے لیے، تو شاید ہی کوئی ایسا مومن ہو جس کا دل مطمئن ہو سارا گوشت چپ کر کے اسٹاک کر لینے سے۔ کیا خیال ہے؟ یعنی ایک بندے نے قربانی کی، اونٹ کی یا گائے کی یا بکرا کی یا جو بھی ہے، اور وہ چپ کر کے سارا گوشت سنبھال کے رکھ لے اور اس کا نفس مطمئن بھی رہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ سر نہیں واقعی سر، ایسا نہیں ہو سکتا۔ نہیں سر، لیکن افسوس ہے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں، لوگ ایسا کرتے ہیں آج کل۔ تو بہرحال ہم کہتے ہیں کہ مومن کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، مومن کا نفس مطمئن نہیں ہوتا، کہ پاس صاف ظاہر ہے کہ ہمسایہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے۔ اگر ہمسایہ نہ ہو تو کم از کم کوئی مسجد کے قاری صاحب یا کوئی دوست یا کوئی گزر جن سے گزر ہوتا ہے، دکان والا یا کوئی بھی بیچارہ ایسا نکل آتا ہے کہ جس نے قربانی نہیں کی ہوتی۔ تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ قربانی کا سارا گوشت پہلے ہی اپنی فریج کو، فریزر وغیرہ کو صاف شاف کر کے تو تیاری کرنے لگ جائیں، دانت بھی رگڑنے لگ جائیں کہ جی ہم نے قربانی کا گوشت کھانا ہے اور کسی کو نہیں دینا، یہ ذہن پہلے ہی بنا لے آدمی۔ تو میرے خیال میں یہ قابل مذمت ہے، اگرچہ حرام تو ہم نہیں کہیں گے اس کو، غلط تو نہیں کہیں گے ہم، لیکن بہرحال یہ ایک معیوب چیز ہے۔ پہلے رسول کریم علیہ السلام نے دیہاتی غربا کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا ما بقیہ، کہ 3 دن تک جو ہے وہ ذخیرہ کرو پھر باقی صدقہ کر دو۔ پہلے جیسے ہم نے بات کی تھی حضرت عائشہ والی حدیث، اس کے بعد اجازت دے دی گئی۔ اور یہ اب وہ حدیث ذکر کر رہے ہیں جن حدیث میں یہ اس چیز کا بیان ہے کہ 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، اس کے بعد پھر جو ہے آپ نے کہا کہ اس کو تقسیم کر دو، لیکن پھر آپ نے عام حکم دے دیا کہ کوئی اگر ذخیرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اچھا، اس کی کیا دلیل ہے کہ جو عید گاہ ہے وہاں قربانی کرنا زیادہ افضل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذبح وینحر بالمصلی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ جانور ذبح کرتے تھے اور اونٹ نہر کرتے تھے، مصلی یعنی عید گاہ میں، جو یہاں جہاں عید پڑھتے تھے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ جو ہے وہ باہر جو ہے وہ کھلے میدان کے اندر جا کے نماز عید پڑھایا کرتے تھے، اس طرح نماز استسقاء وغیرہ بھی۔ تو وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ تو ذبح ہوتا ہے یہ اونٹ کے علاوہ دیگر جانوروں میں ہوتا ہے، اور جو نہر ہوتا ہے یہ اونٹ کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض ایسے اناڑی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بعض ایسے اناڑی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ اونٹ کو بھی ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اونٹ کو نہر کرنے کی بجائے جیسے دوسرے جانوروں کو گلے پہ چھری چلائی جاتی ہے وہ چھری چلاتے ہیں، اور یہ جہالت ہے بہت بڑی، یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ ایک تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جلدی سے اس کی جان نہیں نکلتی، اور وہ بسا اوقات بھاگ جاتا ہے، بسا اوقات وہ بھاگ جاتا ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ اونٹ کی اگر آپ ٹانگ باندھ دینا، اونٹ کی ٹانگ باندھ کے اس کو تھوڑا مضبوطی سے پکڑ لیں، اگر صحیح جو طریقہ ہے نہر کرنے کا اگر اس کے مطابق کیا جائے تو اونٹ بھاگتا ہی نہیں، اونٹ بھاگتا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ ایسا اس کے اندر نظام بنایا ہے کہ وہ جو اس کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا حلق کے پاس جو سوراخ ہوتا ہے 2 ٹانگوں کے اوپر، آگے والی 2 ٹانگوں کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا تو ایک گڑھا سا ہوتا ہے، سوراخ سا ہوتا ہے، اس کے اندر چھری مارنا ہوتی ہے، لیکن وہ جانور کے اونٹ کے گلے پہ چلا رہے ہوتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں وہ اونٹ باغ نکلتا ہے، اور جب باغ نکلتا ہے تو پتہ نہیں کیا کیا دکانیں توڑتا ہے، بورڈ توڑتا ہے، پتہ نہیں، آپ نے اکثر ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ بلکہ ایک دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بھائی صاحب جو ہے وہ اتنے اناڑی تھے کہ وہ چھری چلاتے ہوئے پہلے خود گڑھے میں گر گئے، بجائے اس کے کہ وہ جانور کا خون پہلے گڑھے میں جائے تو وہ خون والے گڑھے میں ذبح کرنے والے بھائی صاحب پہلے ہی گرے ہوئے۔ تو قربانی پہ اس طرح کے بڑے اناڑی اور اس طرح کے بڑے جو بالکل جاہل قسم کے لوگ آتے ہیں جو جانور ذبح کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑے جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ماہر ہیں اور ہم یہ ہیں وہ ہیں، لیکن وہ اس طرح ہوتا ہے معاملات۔ تو بہرحال اب اس کی کیا دلیل ہے جی؟ اس کی دلیل یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، حدیث یہ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عید گاہ میں جانور ذبح کرتے تھے۔ کیا خیال ہے اس حدیث سے کیا ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہیں کہ صحابہ بھی کرتے تھے؟
ہاں جی جی نہیں سر. ہے. جی. تو اس حدیث کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں، بلکہ ایک اور حدیث جس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ کسی صحابی نے عید سے پہلے ہی جانور ذبح کر لیا، تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے کافی نہیں کہ دوبارہ جانور کرو. تو اس کا مطلب انہوں نے اپنے گھر کے سامنے کہیں کیا ہوگا. تو صحابہ کرام سارے کوئی وہاں ذبح نہیں کرتے تھے عید گاہ کے اندر، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کو دکھانے کے لیے، چونکہ آپ قدوہ ہیں، آپ اسوہ ہیں، اور آپ جو ہے وہ آئیڈیل و نمونہ تھے، اس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا وہاں سب کے سامنے. باقی دیگر صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے گھروں کے اندر کرتے تھے. تو اس سے صرف یہ ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام اور جو بڑا ہے وہ اگر کھلی جگہ پہ کرے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی متاثر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ریاکاری اور دکھاوا مقصد نہیں ہونا چاہیے، بس یہی ہے. ولا ياخذ من له اضحيه من شعره وظفره او وظفره بعد دخول اشر ذي الحجه حتى يضحي، کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، لا یاخذ نہیں کاٹے گا یا نہیں لے گا جس نے قربانی کرنی ہو اپنے بالوں سے یا اپنے ناخن میں سے، بعد دخول اشر ذی الحجہ، اشر ذی الحجہ کے داخل ہونے کے بعد، حتی یضحی، تاکہ وہ قربانی کر لے. تو جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ قربانی پوری کرنے تک، یعنی ذوالحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال ناخن نہ کاٹے، کچھ بھی نہ کاٹے، مطلب کوئی چیز بھی نہ کاٹے. حدیث میں شیئان کا معنی کچھ بھی نہ کاٹے، یعنی کہ کچھ کاٹ لے. اب یہاں کئی ایک مسائل درپیش آتے ہیں. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حکم وجوب ہے، واجب ہے، یا کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی ہم اگر کوئی کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کاٹے، یا لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کے رکھے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے. تو ایک مسئلہ یہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جس گھر والوں نے قربانی کرنی ہو گھر کے تمام افراد ہی رکے رہیں گے، گھر کے تمام افراد ہی ان پر پابندی لازم ہے کہ وہ بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں، یا کہ صرف جو گھر کا سرپرست جس نے قربانی کرنی وہ مراد ہے. تو ہم حدیث پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آخر میں ان سوالات کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو، واراد احدکم، اور ارادہ کرے تم میں سے کوئی ایک، ان یضحی، کہ وہ قربانی کرے، فلیمسک عن شعرہ، یعنی کسی ایک کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو. اب اس حدیث سے ان علماء نے دلیل لی ہے جو کہتے ہیں قربانی واجب نہیں، جو کہتے ہیں کہ قربانی واجب نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہے کہ اور ارادہ کرے وہ، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہر ایک جب قربانی کرے تو ایسا کرے. آپ نے کہا کہ اس کا ارادہ ہو، ارادہ رکھتا ہو. تو کہتے ہیں کہ ارادہ رکھنے کا مطلب یہ کہ سنت ہے نہ کہ واجب ہے. لیکن صحیح بات یہ ہم کہتے ہیں کہ دیگر دوسرے دلائل بھی ہیں جن سے وجوب بھی ثابت ہوتا ہے. تو بہرحال احتیاط کا پہلو یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر استطاعت ہے تو اس کو قربانی کرنی چاہیے. تو فرمایا کہ جب تم یہ چاند دیکھ لو ذی الحجہ کا اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو وہ رک جائے اپنے بال کاٹنے سے اور ناخن تراشنے سے. اور ایک اور روایت میں یہ لفظ ہے، من کان لہ ذبح، من کان لہ ذبح یذبح، جس کے پاس کوئی ذبح کرنے والا جانور ہو جسے وہ ذبح کرنا چاہتا ہو، یعنی قربانی پہ. فَإِذَا أَحَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو ہرگز نہ وہ کاٹے اپنے بالوں سے اور اپنے ناخنوں سے، حتیٰ یضحیہ، حتیٰ کہ قربانی کر لے. اب انہی حدیث کے پیش نظر علماء کے مابین اختلاف ہوا. امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قربانی کرنے والے کے لیے عشرہ ذی الحجہ کے دوران بال یا ناخن کاٹنا حرام ہے، جائز نہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ جو فلا یا خدن ہے یہ کراہت پر معمول نہیں بلکہ نہیں ہے اور حرام ہے، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے رکنا واجب ہے، بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے سے رکنا واجب ہے، چونکہ حدیث کے اندر واضح الفاظ یہی ہے. امام شافعی کہتے ہیں عمل مکروہ تنزیہی ہے، یعنی کراہت پر معمول کیا امام شافعی نے. ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عشرۃ الحجہ کے دوران بال یا ناخن کاٹنا قربانی کرنے والے کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، جائز ہے، جیسے آزاد ہے، جیسے مرضی کرے. اب ہمارے سامنے جو ہے وہ 3 موقف ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ایک موقف یہ ہے کہ قربانی کرنے والے پر لازم ہے، واجب ہے کہ وہ بال اور ناخن تراشنے سے رکا رہے، اور حرام ہے کہ وہ بال کاٹے یا ناخن تراشے. دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، اور تیسرا موقف یہ ہے کہ جائز ہے، بال کاٹ سکتا ہے، ناخن تراش سکتا ہے.
اب سوال میں آپ سے کرتا ہوں، آپ نے ماشاءاللہ کافی سارے لیکچر لے لیے، اور اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان نصوص سے ان علماء نے کیسے استدلال کیا ہے۔ تو کون آپ میں سے بتائے گا کہ امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے کیسے یہ حکم اخذ کیا ہے کہ یہ مکروہ ہے؟ سر حدیث میں منع کیا کاٹنے سے، اس لیے انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے۔ چلیے، بہرحال انہوں نے نہیں کو کراہت پہ معمول کیا ہے۔ نہیں بسا اوقات حرمت پہ دلالت کرتی ہے اور بسا اوقات کراہت پہ دلالت کرتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ بال کاٹنا اور ناخن تراشنا اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہیں اور انسان کے یعنی کہ ذاتی عمل ہے اس میں، تو اس وجہ سے ہم اس کو کراہت پہ، یعنی یہ آداب میں سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آداب میں سے، اور آداب کے اندر جو ہے وہ نہیں کراہت پہ ہوتی ہے اور حکم جو ہے وہ استحباب یا ندب پہ ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ اور اصول ہے جس کو ہم پہلے کئی دفعہ جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں۔ تو اس قاعدے کے تحت انہوں نے یہاں نہیں کو کراہت پر معمول کیا ہے۔ اچھا چلیں، یہ تو ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہاں کیا قاعدہ ہے؟ انہوں نے کہاں سے استدلال کیا کہ جائز ہے؟ ہاں جی، نہیں پتا سر۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو قاعدہ ہے احناف کا، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ جب قرآن کریم کے ظاہر یا قرآن کریم کے عموم کے خلاف خبر واحد آ جائے تو قرآن کریم کے ظاہر کو لیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر عموماً قربانی کا ذکر ہے، لیکن وہاں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ بال نہ کاٹو، ناخن نہ تراشو وغیرہ، لہٰذا یہ خبر واحد ہے اور قرآن کریم تواتر ہے، لہٰذا خبر واحد کے مقابلے میں جب تواتر کے مقابلے میں جب خبر واحد آ جائے گی تو تواتر کو لیں گے۔ بالکل ایسے جیسے قرآن کریم کی آیت کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ قرآن کریم کا جو حصہ میسر ہے وہ پڑھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عام ہے، لیکن حدیث سورہ فاتحہ پڑھنے والی کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، وہ کہتے ہیں یہ خاص ہے، لہٰذا اس قرآن کے عام کو ہم اس حدیث کی وجہ سے نہیں چھوڑیں گے، اور وہ حدیث خبر واحد ہیں، لہٰذا خبر واحد جب قرآن کے عمومات یا ظواہر کے خلاف آ جائے تو خبر واحد کو نہیں لیں گے بلکہ قرآن کریم کے عموم اور ظاہر کو لیں گے۔ یہ اصل میں واللہ عالم میرے ناقص علم کے مطابق تو یہی ان کی دلیل بنتی ہے۔ باقی اور بھی دلائل ہیں کہ انہوں نے اس کی اور بھی توجیحات جو ہیں وہ کی ہیں۔ نووی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب، امام ربیہ، امام احمد، امام اسحاق، امام جو ہے وہ داود ظاہری اور بعد اصحاب شافی نے کہا ہے کہ ایسے شخص پر اپنے بال اور ناخن میں سے کچھ بھی کاٹنا اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ قربانی کرنے کے وقت میں قربانی نہ کر لے۔ امام ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کا ارادہ کر لے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن اور اپنے چمڑے یعنی جسم وغیرہ سے کچھ کاٹے جبکہ ماہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہو، حتیٰ کہ وہ قربانی کر لے۔ چلیے جی، اس میں کوئی کرینہ نہیں ہے، راجع بات یہی ہے کہ قربانی کرنے والے پر بال اور ناخن یہ تراشنا جائز نہیں ہے جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس سے پہلے پہلے کاٹ لے اور ناخن بھی کاٹ لے، بال بھی کاٹ لے، لیکن جب چاند نظر آ جائے تو اس کے بعد نہیں کاٹ سکتا۔ اب ہمارے سامنے نا دو اشکال ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کیا گھر کا ہر فرد اس پر یہ حکم لازم ہے، پہلا مسئلہ یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے مطلب پہلے ہی اس کو ایک کافی عرصہ گزر چکا ہے کہ اس نے اپنے بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹے ہوئے، مثلا جیل میں تھا یا وہ اور مسئلہ تھا، وہ اپنے بال اور ناخن اس کے 40 دن ہونے والے ہیں، ہم نے کہا تھا 40 دن سے زیادہ بال نہیں چھوڑے جا سکتے، نہ ناخن چھوڑے جا سکتے، اس کو 40 دن پورے ہونے والے ہیں یا ہو گئے، اب اوپر سے قربانی کا ٹائم شروع ہو گیا، اور اس نے قربانی بھی کرنی ہے، اب کیا کرے وہ؟ اس کو تو پہلے 40 دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہاں جی، سر اس کے لیے وہ کاٹے گا پھر؟ وہ کاٹے گا، کاٹ لے گا۔ قربانی کے بعد کاٹے گا سر۔ دونوں طرح کے موقف موجود ہیں، واللہ عالم۔ جو میرے ناقص علم کے مطابق مناسب موقف لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے 40 دن پورے ہو چکے ہیں، اس نے اپنے ناخن بال وغیرہ نہیں تراشے، کسی مجبوری کی وجہ سے بیمار تھا یا مطلب جیل میں تھا یا کہیں ایسی جگہ پہ کہ اس کے لیے موقع ہی نہیں ملا اس کو یہ کاٹنے کا، مجبوری ہونی چاہیے، جان بوجھ کے نہیں، مجبوری ہونی چاہیے۔
اب وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اس کے ناخن، اس کے بال وغیرہ اگر تو زیادہ کبھی شکل ہے ان کی، زیادہ نقصان دے رہے ہیں، زیادہ تکلیف دے رہے ہیں، اور ان میں جراثیم وغیرہ اور یہ ساری چیزیں جمع ہونے کا امکان ہے، تو پھر اس کو کاٹنے پڑیں گے، پھر اس کو کاٹنے پڑیں گے۔ اور یہ چونکہ مجبوری ہے، مجبوری کی صورت میں شریعت کے حکم میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک استثنائی صورت ہے، یہ خاص صورت ہے، خاص صورت کے اندر حکم بھی خاص ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ اتنے تکلیف دہ نہیں ہیں اور اتنے بڑے ابھی تک نہیں ہوئے، یا مطلب کوئی ایسی وجہ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کو رک جانا چاہیے، قربانی کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے ناخن بال وغیرہ کاٹے گا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہر گھر کا فرد جو ہے وہ بال اور یہ جو ناخن ان کی پابندی کرے گا، یا کہ صرف گھر کا سرپرست اور سربراہ؟ صحیح بات یہ ہے کہ مخاطب صرف وہی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، جو گھر کا سربراہ اور سرپرست ہے، صرف وہی ان کاموں کی پابندی کرے گا۔ باقی افراد اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، گھر کے باقی جو فیملی ممبرز ہیں اگر کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان پر یہ لازم نہیں ہے۔ صاحب ذرا گھر کے اندر سربراہ تو ایک ہی ہوتا ہے نا، گھر کے اندر سربراہ ایک ہی ہے۔ ہاں اگر عورت نے اپنی الگ قربانی کرنی ہے اور مرد نے اپنی الگ کرنی، تو پھر عورت بھی پابندی کرے گی اور مرد بھی کرے گا۔ لیکن یہاں مقصود وہ گھر کے فیملی ممبرز ہیں جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ مثلا آپ گھر کے اندر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے سارے بھائی جو ہیں وہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، نہ خرچ ہے، نہ لین دین ہے، نہ کچھ ہے، تو اب وہ پابندی نہیں کریں گے، وہی بڑا بھائی کرے گا جو قربانی کر رہا ہے۔ اور اگر 3 4 بھائی اکٹھے سرپرست ہیں، سارے ہی معاملہ کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، اور سارے ہی مطلب شادی شدہ ہیں، تو پھر سارے پابندی کریں گے، یعنی مراد بھائی، یہ اصل مقصود ہے، کیونکہ وہ سارے اپنی طرف سے کر رہے ہیں، تو اس صورت میں سارے پابندی کریں گے۔ لیکن اگر ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ ہے اور باقی اس کے بچے چھوٹے ہیں، بیوی ہے، دیگر لوگ ہیں، ان پر بھی پابندی کرنا لازم نہیں، صرف وہی گھر کا جو سرپرست ہے وہی پابندی کرے گا۔ کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض فیملی جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، 3 4 بھائی شادی شدہ ہیں، سارے اکٹھے رہتے ہیں، لیکن ایک بڑا جانور کر رہے ہیں، تو اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے اندر وہ سارے پابندی کریں گے، یعنی بھائی، ان کی بیویاں، ان کی اولاد نہیں کرے گی، لیکن وہ بذات خود جو ہے وہ سارے پابندی کریں گے، یہ مقصود ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ صرف جس نے قربانی کرنی ہو، سرپرست جو گھر کے ہوتے ہیں، صرف وہی جو ہے وہ پابندی کریں گے، باقی لوگوں پہ اس کی پابندی کرنا لازم نہیں۔ لیکن اگر سارے کرتے ہیں تو انشاءاللہ سب کو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ جی اس کے بعد کچھ متفرقہ مسائل ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ اسی قربانی کے موضوع سے ہے۔ مثلا جو قربانی کا ارادہ نہ رکھتا ہو، قربانی نہ کر سکتا ہو، کیا وہ بھی بال اور ناخن نہ کاٹے، اس کو اجر و ثواب ملے گا؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس بارے میں میرے ناقص علم کے مطابق کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ البتہ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ اس میں ہے کہ جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ اگر ان کاموں کی پابندی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق جو ہے وہ اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ تو اس مسئلے کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائے مزید۔ جس شخص کا قربانی کا ارادہ نہ ہو اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ ہاں ایسا شخص اگر قربانی کا اجر حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ عید کے روز اپنے بال اور ناخن تراش لے، یعنی پابندی نہ کرے لیکن عید کے دن اپنے ناخن اور بال تراش لے، یہ اصل میں یہ مطلب ہے، کاٹ لے اور زیر ناف بال مونٹ لے، یعنی جس دن باقی قربانی کرنے والے لوگ اپنے قربانی کے بعد بال کاٹتے ہیں، ناخن وغیرہ تراشتے ہیں، اس دن وہ بھی یہ کام کر لے۔ یہ اصل مقصد ہے حدیث کا، یہ نہیں ہے کہ وہ بھی پابندی کرے اور اس پر لازم ہے کہ پابندی کرے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قالا انہوں نے کہا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ لہذی الامتی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے یوم الاضحیٰ کو عید کا حکم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے امت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ قال الرجل، ایک آدمی نے کہا، ارأیت، کیا خیال ہے آپ کا، ان لم اجد، یا کیا فرماتے ہیں آپ، ان لم اجد منیحۃ انثی، اگر میں کوئی یعنی مؤنث دودھ دینے والی بکری بھی نہ پا سکوں، حالانکہ یہ عموماً گھروں کے اندر ہوتی ہے، عرب لوگ بکری رکھتے تھے گھر کے اندر، تو اگر میرے پاس بکری بھی نہ ہو کوئی، یعنی دودھ والا جانور بھی نہ ہو، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال لا ولکن تأخذ من شعرک واظفارک وتقص شاربک وتحلق آنتک
کہ تم جو ہے تحلق آنتا کا فتیل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، کہ فرمایا کہ نہ تاخر بن شاری کا اپنے بال کاٹ لو، اپنے ناخن تراش لو، اور اپنی مونچھیں کترا لو، اور اپنی زیر ناف بال مونڈ لو، فتیل کا تمام اضحیتی کا عند اللہ، یہ تمہاری پوری قربانی اللہ کے یہاں شمار ہوگی، یہ تمہاری پوری قربانی اللہ کے یہاں شمار ہوگی۔ لیکن اس روایت میں علماء نے کلام کی، اس روایت میں علماء نے کلام کی، یہ حدیث جو ہے وہ اگرچہ ضعیف ہے، لیکن بعض علماء اس کو حسن لغیری کا درجہ دیتے ہیں، تو بعض علماء نے اسے استدلال کیا، لیکن بعض علماء اسے استدلال نہیں کرتے۔ تو اللہ عالم فضائل کے اندر ہے، اب فضائل کے اندر اس کو استعمال کرنا ہے کہ نہیں۔ راجح بات تو یہ کہ حدیث اس بارے میں، جیسے میں نے کہا، کوئی بھی روایت اس بارے میں صحیح موجود نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اگر کوئی عید والے دن یہ کام کر لیتا ہے تو اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ البتہ جن علماء نے اس کی تحسین کی ہے، اس کو حسن قرار دیا ہے یا حسن لغیری، ان کے نزدیک ہے وہ اس اجر و ثواب کو پا لے گا، لیکن صحیح بات یہ کہ اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت موجود نہیں ہے، اس روایت میں کلام ہے۔ خصی جانور کی قربانی، اصل میں یہ اشکال کیوں پیدا ہوا خصی جانور کے حوالے سے؟ اشکال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ خصی کرنا ایک عیب ہے، اس سے آپ جانور کو عیب دار کر دیتے ہیں، تو کیا یہ بھی ان عیوب میں سے ہے جن عیوب کی وجہ سے قربانی نہیں ہوتی، یا کہ یہ عیب نہیں ہے، صرف اختلاف اس میں ہے؟ یعنی کیا خصی کرنا جانور کو عیب ہے یا یہ کمال ہے، یہ اصل میں ہے؟ تو کیا خیال ہے، آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ سر سر یہ ایپ تو کمال، ہے۔ جانور کو خصی کرنا قربانی کے لیے عیب ہے یا نہیں؟ یہ کمال ہے سر۔ کمال ہے، ٹھیک ہے۔ باقی کوئی اور دوسرا فریق بھی ہے؟ سر ایپ بھی ایپ ہے، جانوروں میں ایپ آتا چلیے دیکھیے، بذاتی ہی عمل کرنا صحیح نہیں، یعنی جانوروں کو خصی کرنا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن خصی جانور اگر ملتے ہوں تو ان کی قربانی کرنا صحیح ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ وہ اس وجہ سے کہ خصی جانور جو ہے وہ پیشاب نہیں پیتا، اس کا جو گوشت ہوتا ہے وہ نظیف اور بدبودار نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے، اور اسی طرح خصی جانور جو ہے وہ صحت مند ہوتا ہے بنسبت غیر خصی جانور کے۔ تو بہرحال اور بھی کئی علماء نے اس کی وجوہات بتائی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خصی جانور کیا ہے، تو جب نبی علیہ السلام سے صحیح حدیث میں خصی جانور کرنا ثابت ہو چکا ہے تو پھر ہم اس پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جائز نہیں اور یہ عیب ہے، یہ بات تو کلیئر ہوگی۔ اب سوال یہ کہ خصی کرنا جائز ہے کہ نہیں، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو اصل بات یہ کہ خصی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی خصی جانور مل جاتا ہے تو اس کو قربانی میں کرنا بعض علماء کے ہاں تو زیادہ عمدہ ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کا گوشت نظیف اور صاف ہوگا، اس کے اندر بدبو نہیں آتی، کیونکہ جو خصی نہیں ہوتا وہ پیشاب پیتا ہے، جو جانور خصی نہیں ہوتا وہ پیشاب پیتا ہے اپنا، اور جب پیشاب پیتا ہے تو اس کے پیشاب کی اسمیل گوشت کے اندر بھی جاتی ہے، اور وہ گوشت جو ہے وہ نظیف اور صاف نہیں ہوتا۔ بہرحال اور بھی علماء نے اس کی وجوہات ذکر کی ہیں، تو راجح بات یہ ہے کہ خصی جانور جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام قربانی کا جب ارادہ فرماتے تو 2 بڑے موٹے تازہ سینگ والے چتکبرے خصی مینڈے خرید لاتے تھے، اور یہ ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قربانی کے دن سینگ والے 2 چتکبرے خصی مینڈے ذبح کیے ہیں، اور بھی کئی اس کے بارے میں حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا مسئلہ جی بھینس کی قربانی کا، بھینس کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اور جس کو ہم نے کہا تھا کہ ہر سال یہ کٹا کھلتا ہے، تو اس کٹے کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کٹا لگے گا کہ نہیں لگے گا، اس میں کیا ہے۔ تو دیکھیے فریقین کے درمیان اختلاف صرف اس میں ہے کہ کیا بھینس بہیمۃ الانام میں ہے کہ نہیں، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بھینس پالتو جانور ہے یا جنگلی جانور ہے، یہ 2 چیزیں اصل بنیادی ہیں۔ اگر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھینس بہیمۃ الانام میں اور یہ پالتو جانوروں میں اصل کے اعتبار سے، یہ نہیں کہ اب لوگ کیا کرتے ہیں، اصل کے اعتبار سے کہ جنگلی جانور ہے یا پالتو جانور ہے، آپ کے خیال میں بھینس جو ہے اصل کے اعتبار سے جنگلی جانور تھا یا پالتو تھا؟ فالتو سر۔ جنگلی سر۔ جنگلی جانور ہے، اور آج بھی افریقہ کے اندر جنگلوں میں بھینسیں رہتی ہیں، ان کو پالنے کا ہے ہی نہیں، افریقہ کے اندر بھینسوں کو پالا نہیں جاتا، وہ جنگلوں میں پھر رہی ہوتی ہیں آرام سے۔ ہمارے ہاں یہ بھینس کو پالتو جانور بنا دیا گیا ہے، باقی بہت سارے ممالک کے اندر یہ جنگلی جانور ہے، اصل ہے بھی جنگلی۔
جبکہ جو قربانی کے جانور ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر ذکر ہے اور احادیث کے اندر ذکر ہے وہ پالتو جانور ہیں اور شروع سے پالتو جانور ہیں، جنگلی جانور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اب بہیمۃ الانعام کے اندر یہ آتی ہے کہ نہیں، ایک یہ مسئلہ ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے واللہ عالم، بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں تو آتی ہے، لیکن چونکہ عرب کے ہاں یہ متعارف نہیں تھی اور احادیث میں اس کا ذکر نہیں اور اس میں علماء کا اختلاف بھی ہے، تو راجح بات یہ ہے کہ بھینس کی قربانی سے بچا جائے، بھینس کی قربانی سے بچا جائے۔ اچھا، علماء کہتے ہیں کہ بھینس کی زکوٰۃ احتیاطاً لی جائے گی اور اس کی قربانی احتیاطاً چھوڑی جائے گی۔ یہ موقف جو ہے انتہائی مضبوط اور احتیاط پر مبنی ہے کہ اگر کسی کے پاس بھینسیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور وہ گائے کی جو تعداد ہے اس کو پہنچ چکی ہیں، تو گائے کے تابع کر کے اس کو اس کی زکوٰۃ وصول کی جائے گی احتیاطاً۔ اور احتیاطاً ہی گائے بھینس کی قربانی نہیں کی جائے گی۔ مسئلہ سمجھ گئے آپ؟ جی سر۔ جی سر۔ احتیاطاً بھینس کو گائے کے تابع کر کے زکوٰۃ وصول کی جائے گی اس کی، اور احتیاطاً اس کو قربانی اس کی نہیں کی جائے گی۔ باقی اب اشکال یہ ہے کہ اگر کوئی کر لیتا ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی صحیح ہوگی؟ یہ ایک اگلا اشکال ہے۔ تو واللہ عالم، واللہ عالم، اگر کوئی کر لیتا ہے، پہلے تو کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی قربانی اس کے اخلاص کے مطابق، اس کے دل کے اندر کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے اور کتنی محبت ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی قربانی قبول کر لے گا۔ باقی ہم نے قبول نہیں کرنا۔ ہمیں دیکھیں وہ بندہ جو ہے وہ اس قربانی کو صحیح سمجھ رہا ہے اور اس کے پاس ان کی علماء کے فتاوے بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی قربانی ہے ہوئی نہیں۔ ہاں ہم کہیں گے کہ اس کو بچنا چاہیے، چونکہ اختلاف آ چکا ہے اور اختلافی مسائل سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ بکرے کی قربانی کریں، آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ غلط ہے، گائے کی کریں آپ کو کوئی نہیں کہے گا غلط ہے، اونٹ کی کریں آپ کو کوئی نہیں کہے گا غلط ہے، چھترے کی کریں آپ کو کوئی نہیں کہے گا غلط ہے۔ لیکن اگر آپ گائے بھینس کی کرتے ہیں تو کئی آپ کو کہیں گے غلط ہے، تو آپ بچ جائیں، آپ وہی سیل کر کے بیچ کے آپ تھوڑا چھوٹا جانور لے لیں، لیکن آپ وہ کر لیں۔ آپ کیوں اختلاف کے اندر پڑتے ہیں؟ بس یہی بات ہے کہ ہمیں تھوڑی وسعت رکھنی چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ پہلے تو یہ کہ شروع سے نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی متبادل انتظام کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو پھر ہمیں یہ فتوے نہیں جڑنے چاہیے، فتوے نہیں صادر کرنے چاہیے کہ اب اس کی تو قربانی نہیں ہوئی، یہ تو وہ ہے، یہ ہے، ایسا ہے۔ لیکن اب ایک سازش کے تحت لوگوں کو اس طرف لایا جا رہا ہے، بھینس کی قربانی کی طرف۔ اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا منڈی کے اندر پہلے بھینسیں نظر ہی نہیں آتی تھی، پہلے جو کٹے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے تھے پیسے، لیکن اب منڈی پہ جو بھرے ہوتے ہیں، یہ ایک یعنی رجحان لوگوں کا بنایا جا رہا ہے، اور یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے ایک زمانے کے اندر جا کے کہ جو صحیح کتاب و سنت کے اندر جانور ذکر کیے گئے قربانی کے ان کو چھوڑ دیا جائے، اور جو اختلافی جانور ہے یعنی ایک نئی نسل کا جانور ہمارے اندر داخل ہوا ہے اس کو ہم جو ہے وہ لوگوں کے ہاں متعارف کروا دیں اور عام کر دیں، یہ میرے خیال میں یہ خطرے کی گھنٹی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ جانور ذبح کرنا چاہیے جس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہ ہو، نہ کہ ہم اس طرف جائیں کہ جس میں اختلاف ہو۔ اور حدیث آپ نے سن رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا الشبہات، شبہ والی چیزوں سے بچ جاؤ اور وہ کام کرو جس میں اختلاف نہیں، نہ کہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ خطرے کی گھنٹی بجاتا رہے یا اسی جگہ پہ رہے جو خطرے والی۔ کس دن قربانی کرنا افضل ہے اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ قربانی کے لیے چھری خوب تیز ہونی چاہیے۔ حضرت شداد بن اوس کی معروف حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا ذبحتم فاسنوا الذبح ولیحد احدکم شفرتہ ولیرح ذبیحتہ، اور اس میں الفاظ حذف کر دیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ ہیں وَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، شروع میں یہ ہے وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب قتل کرو تو اچھے طریقے سے۔ اللہ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا، اللہ نے ہر چیز پر احسان، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی احسان کرنا لازم ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب تم قتل کرو اچھے طریقے سے قتل کرو، جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے کوئی جب ذبح کرے اپنی چھری تیز کر لے
اور اپنے ذبیحے کو یعنی جانور کو آرام پہنچانے کی کوشش کرے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے یہاں لوگ چھریاں سال کی پرانی پڑی ہوتی ہیں، ان سے جانوروں کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسی چھری ہوتی ہے کہ بندے کی ناک بھی نہیں کاٹتی، تو وہ جانور کا گلا کیسے کاٹے گی؟ اس سے جانور کو اذیت ہوتی ہے۔ اور بعض جانوروں کے سامنے چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، بعض حدیث کے اندر جانوروں کے سامنے چھری تیز کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ہمارے لوگ اتنے جاہل ہیں، جانور کو دکھا دکھا کے ایسے ایسے کرتے ہیں، اور پھر اتنی مڑی ہوئی چھری ہوتی ہے، اتنی کند ہوتی ہے کہ وہ چلتی نہیں گلے پر۔ آدھا جانور ذبح ہوتا ہے بھاگ جاتا ہے، آدھا جانور اس کے گلے میں چھری چلتی، باقی اٹھ کے بھاگ نکلتا ہے۔ چھریاں ہمیں تیز کرنی چاہیے، جانور کے سامنے نہیں، بلکہ الگ تیز کر کے جانور کو جتنی آرام پہنچایا جائے اتنا ہمیں، اور اللہ نے یہ احسان لکھ دیا ہمارے اوپر کہ ہم احسان، ہر چیز پہ احسان ہے، جیسے یہ حدیث آگے والی میں ذکر موجود ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ جانور کو باندھ کے قتل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، فائر مارتے ہیں، اور یہ خلاف سنت طریقہ ہے، بلکہ میں نے کئی دفعہ ویڈیوز دیکھی پشاور اور اس طرح کے علاقوں کے اندر وہ فائر سے جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ جانور کو باندھ کے کسی کمرے کے اندر بند کر کے یا کسی باڑے کے اندر بند کر کے فائرنگ کرنا اس کو، یہ خلاف سنت، اور یہ اس حدیث کے اندر روکا گیا اس سے۔ نبی علیہ السلام نے نہا صلی اللہ علیہ وسلم البہائم، اللہ کے نبی نے منع کیا کہ جانوروں کو باندھ کر قتل کیا جائے یا ان کو ذبح کیا جائے۔ جانور کو قبلہ رخ لٹا کر جانور ذبح کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ جانور کے سینگ والے یعنی اس کا جو گلا ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن پہ پاؤں رکھ کے آپ نے مینڈے ذبح کی، اور یہ حدیث ہم پہلے پڑھ چکی، اور یہ دعا پڑھنی چاہیے، وجہت وجہ لی فتح السماوات والارض الی آخری۔ یہ دعا جو ہے یہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر، یہ دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ پہلے والی دعا پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ پڑھنا ضروری ہے بسم اللہ واللہ اکبر، باقی جو پہلی والی دعا ہے وہ بھی اگر ساتھ میں لا لی جائے تو یہ افضل اور اولا ہے۔ اونٹ کو نہر کرنا چاہیے، اور نہر کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں کہ جو اس کے دونوں آگے والی ٹانگوں کے اوپر والا جو گڑا ہوتا ہے، جو سوراخ ہوتا ہے گلے کے اوپر جو ہے، اس کے اندر چھری کو جو ہے وہ اس کی ٹانگ باندھ کے چلانا چاہیے۔ اور یہ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں، پہلے تو اونٹ ذبح ہی نہیں اتنے زیادہ ہوتے تھے، لیکن آج کل نہر ہوتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں، لیکن اس کو جانور کی طرح ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ چھری چلانے سے پہلے دعا کرنا بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دعا جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے آدھا عنی و ام لم یضحی من امتی، یہ میری طرف سے اور اسی طرح اس کی طرف سے جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکا ہو، جو میری امت میں سے قربانی نہ کر سکا ہو اس کی طرف سے بھی یہ ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا خاصہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی امت کو شریک کر دیا ہے، باقی کسی دوسرے کی طرف سے فوت شدہ کی طرف سے قربانی جو ہے وہ مستقل نہیں ہو سکتی۔ ویسے یہاں اس کے اندر کوئی صراحت بھی نہیں ہے، اس کے اندر تو زندہ لوگ مراد ہیں کہ یہ میری طرف سے اور جو میری امت میں سے لوگ قربانی نہ کر سکے ان کی طرف سے، یعنی آپ کی زندگی میں مراد ہے، نہ کہ قیامت تک جو بھی نہیں کر سکے گا اس کی طرف سے قربانی اللہ کے نبی کر گئے، ایسا مراد نہیں حدیث کا مفہوم جو یہاں لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دعا بھی آپ کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھ سے قبول کر لے، اور یہ میری طرف سے اور میرے اہل کی طرف سے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں قربانی کے وقت، کوئی حرج والی بات نہیں، مگر نہ اصل تو نیت ہی کافی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ جانور خود ذبح کرنے چاہیے، یہ زیادہ افضل اور اولا ہے، انسان خود جانور ذبح کرے، عورت بھی کر سکتی ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر جانور ذبح کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو یا مشکل ہو یا بڑا جانور ہو یا زیادہ ہو تو دوسروں کو بھی نیابتاً ذبح کرنے کے لیے پابند کیا جا سکتا ہے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ جانور، کچھ اونٹ آپ نے خود نہر کیے تھے، اور کچھ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا کہ وہ نہر کر دیں، تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ یہ کہ انسان خود جو ہے وہ ذبح کرے اور قربانی خود کرے، اور خود ذبح کرے۔ قربانی کی کھالوں کا مصرف کیا ہے جی؟ دیکھیے قربانی کی کھالوں کا وہی مصرف ہے جو قربانی کے گوشت کا ہے، اور قربانی کے گوشت کا کیا مصرف ہے جی؟ ہاں جی سر، یہی کہ خود بھی کھا سکتے ہیں اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہیں، تو اور آپ اگر قربانی کی کھال خود استعمال کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام سے مروی ہے کہ وہ مشکیزیں بنا لیتے تھے، قربانی کے جو چمڑے ہیں ان کے مشکیزیں بنا لیتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے، ان کو دباغت دے کر رنگ کر کے۔ تو اسی طرح آپ جو ہے وہ کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں، کسی فاؤنڈیشن کو بھی آپ دے سکتے ہیں، تو بہرحال وہ صدقے میں آ جائے گا، اور اگر آپ خود استعمال کر لیتے ہیں تو وہ خود کھانے کے ضمن میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اس کے اندر وسعت ہے، انشاءاللہ اس کے اندر وسعت ہے، اور احادیث جو ہے وہ اس بارے میں موجود ہیں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قربانی کے کھالوں کا وہی مصرف ہے جو گوشت کا ہے،
حدیث یہاں موجود ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم میں، اور حدیث یہ صحیح مسلم انشاءاللہ بعد میں اس کا مطالعہ کر لیں گے چونکہ ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس ولیمے وغیرہ کے دیگر مسائل، عقیقے ولیمے کے انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔